تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں اور ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، رب العالمین ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہی عبادت کے لائق ہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین کر لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا اللہ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔ میرے معزز بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت انبیاء علیہ السلام ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام انسانیت کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور عبادت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے آخری پیغمبر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احکام نازل فرمائے ہیں۔ ہر نبی کے متعلق اللہ کے احکام موجود ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی احکام ہیں۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے میرے معزز بزرگوں، ہر نبی کا یہ پہلا تقاضا ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی پہلا حکم ہے، تقاضا ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد فرض ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں پر ایمان لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پر ایمان لانا یہ ہم سب پر فرض ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور ویسی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے ایسے تاریخ دان، مورخین
بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفر غیر مسلم گزرے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا اعتراف کیا ہے، محبت کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اس لیے ان کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی محبت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل ہو۔ آمنت باللہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ پہلے تو ختم نبوت پر ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہمارا ایمان ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑے گا، مطلب میری اتباع کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ ضروری ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ حضور پر اعتماد کر کے نہیں مانتا، ویسے ہی وہ مانتا ہے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی علم کے مطابق، حضور پر اعتماد کر کے نہیں مانتا، تو اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ حضور کی کامل تصدیق جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب قیامت تک صرف جو دین حق ہے وہ دین ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پہلا تقاضا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم میں سے کسی شخص کا ایمان مجھ پر ایسا نہ ہو کہ میں اس کے ہاں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور سارے کے سارے لوگوں سے، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کے تقاضا ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ سے محبت کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں،
اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ 3 خصلتیں ہیں۔ ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ اور وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول کے ما سوا ساری کائنات سے زیادہ محبوب، یعنی ساری کائنات ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری کائنات میں جس سے بھی محبت ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو۔ یہ نمبر 2 ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی والدین سے محبت کرتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے والدین سے محبت کا حکم دیا ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میرا باپ ہے۔ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس نیت سے محبت کی جائے کہ میرے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بچے سے محبت ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا بچہ ہے، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی۔ آپ مسلمان ہو، آپ کو محبت اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، بیوی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کائنات میں جس سے بھی محبت کی جائے اس کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول ہوں۔ کہ چونکہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، اگر یہ بن جائے تو پھر انسان ہر کسی سے محبت تب تک کرے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوگا۔ اور جہاں والدین، جہاں بچے، جہاں رشتہ دار، جہاں دوست احباب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چلیں گے تو محبت چھوڑ دے گا فوراً۔ کیوں چھوڑ دے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں تو تم سے اس لیے محبت کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم نے چھوڑ دی، تم اس کے مخالف بن گئے، باغی بن گئے، تو اب میری بھی تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کو لیے اس کے دل میں کفر میں جانا واپس ایسا نفرت ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا، یعنی ایک آدمی کو آگ سے نفرت ہوتی ہے نا، آگ میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں آگ میں جل جاؤں، تو جس طرح آگ میں ڈالا جانا انسان کو پسند نہیں ہے، اسی طرح اس کو کفر کی طرف جانا بھی پسند نہ ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ایک صحابی، دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اعدت لها، کہ جو قیامت کی جو پوچھ رہا ہے تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی ذرا سوچ میں پڑ گئے، جیسے ہچکچا گئے، شرما گئے تھوڑا سا، کہ تیاری تو کچھ کی نہیں ہے آخرت کی۔ صحابہ کرام سب کچھ تیاری کے باوجود بھی پریشان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا کچھ بھی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو تھوڑا سا سر جھکانے کے بعد اس صحابی رسول نے ایک عجیب بات کی، حالانکہ دیہاتی صحابی تھے، کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے پاس سے وہ سمجھ، وہ شعور، وہ ایمان عطا فرمایا تھا کہ قیامت تک رہتی دنیا، قیامت تک وہ محبت، وہ سمجھ کسی اور کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے صحابہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہ دیہاتی صحابی تھا، پوچھا کہ متى الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو رسول نے فرمایا ما اطلع، بھائی کیا تیاری کی ہے ایک مرنے کی، قیامت کی؟ بھائی آدمی جب سفر پہ جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے نا، بھائی یہ سفر ہے، یہ تو ہم سب کا سفر ہے، جانا ہے، کسی کا پتہ نہیں کب جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دیں، تیاری کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اس صحابی نے تھوڑا سوچنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، مجھے تو کوئی زیادہ عمل تو میرا ہے نہیں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام زیادہ عمل وغیرہ سے مراد ہوتا ہے نفلی اعمال، فرائض میں پیچھے رہنا تو ممکن ہی نہیں تھا صحابہ کے ہاں کہ کوئی صحابی فرائض میں کوتاہی کرے، مطلب کوئی زیادہ میں نے نفلی عمل نہیں کیے۔ البتہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ تو بڑی بات ہے، سنو پھر مجھ سے، قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ المرء مع من احب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، خادم رسول، فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ مجھے اس حدیث پر یعنی خوشی ہوئی، یعنی ایمان پر خوشی ہے، اور ایمان لانے کے بعد مجھے زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی بات پہ خوشی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر خوشی ہوئی کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، مجھے عثمان سے محبت ہے۔ یعنی چند صحابہ کے نام لیے اور فرمایا مجھے سارے صحابہ سے محبت ہے، ان سے محبت ہے، اور محبت کی وجہ سے بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے بھائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی چاہتیں پوری کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے دل جوئی کرتا ہے، ہر اس بات کا اہتمام کرتا ہے جس سے اس کو خوشی ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاہنے والوں سے یا اپنی اتباع کرنے والوں سے محبت نہیں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت تھی یا نہیں تھی بھائی؟ کیوں تھی؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حضور کی بات ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ایک دفعہ کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض ہوئے ابوبکر کی وجہ سے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غصہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ابو بکر کو نہیں جانتے، یہ وہ شخص ہے جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی انہوں نے میری بات مانی، ساری دنیا میری مخالف تھی یہ میری بات ماننے والے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی کیا کریں بھائی؟ اتباع کریں۔
آپ سب کی فرما برداری۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آج تک روئے زمین پر جتنے پیغمبر آئے ہیں، سارے پیغمبروں کے آنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو سارے پیغمبروں کا یہ مقصد تھا، تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی کیا مقصد ہے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اگر محبت کے دعوے کریں گے، جی ہمیں محبت ہے، نعرے لگائیں گے، لیکن آپ کی اطاعت نہ کریں، عقیدہ ویسا رکھیں جیسے حضور نے فرمایا، اور ہماری عبادات ویسی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے اخلاق، ہماری سیاست و حکومت، زندگی کا ہر شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو تو کامیاب ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا، قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی ذات کی قسم، ان میں سے کوئی ایک مومن ہو نہیں سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں فیصل نہ بنا لیں۔ فیما شجر، آپس کے ہر معاملے میں، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، پیار ہو، محبت ہو، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کرایہ داری کا معاملہ ہو، مزدور مالک کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، محتاط ہو یا اوپر امیر ہو، حاکم ہو، اپنے زندگی کے ہر موڑ میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہ قرار دے دیں، یعنی ہر عمل میں فیصلہ حضور کا، کہ حضور جو فرمائیں، جو حضور نے فرمایا۔ کوئی بھی کام ہو، ہم کہیں بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، بس اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جب تک رسول اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں بنا لیں گے، فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو۔ ان سے کہو کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ کی محبت بھی رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے بھائی۔ آج نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کوئی اتنی ضروری نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے چلو، میرے محبوب کی اتباع کرو، تب مجھ سے محبت ہوگی۔ ورنہ ایک آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور حضور کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے۔ حدیث قرآن کریم میں ہے کہ تم حضور کی اتباع کرو اور ذرا سا بھی دل میں تنگی محسوس نہ کرو۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، حضور کے فیصلے پر تنگی محسوس نہ کرو۔ ایک آدمی نے حضور کی بات تو مان لی لیکن کہتا ہے یار مزہ نہیں آیا، نعوذ باللہ، ایسا تو خوشی ہو کہ میں نے یہ کام شادی سنت کے مطابق کیے، میں نے یہ تدفین، تجہیز و تکفین میت کی اور پھر موت کے بعد کے احکام وراثت وغیرہ سنت کے مطابق کیے ہیں، تو اس کو دل سے خوشی ہو، بھلے تنگی ہوگی لیکن دل سے خوشی ہو کہ نہیں سنت پر عمل ہو گیا، بس میں خوش ہوں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا جو حضور کے پیچھے چلے گا پھر ہمارے رب کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر ہم اپنے خزانوں سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ قرآن کریم میں ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے حضور کے راستے پر چلے گا، حضور کی اتباع کرے گا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم اس کو صراط مستقیم عطا فرما دیں گے، اس کے لیے صراط مستقیم لکھ دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف اس پر بس نہیں، اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، صراط مستقیم بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا حضور کی اتباع میں تیسری فضیلت جو ابھی حدیث میں نے سنائی وہ حدیث قرآن سے ثابت ہے، جو حضور کی اتباع کرے گا تو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اس کا حشر بھی ایسی لوگوں کے ساتھ کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حشر ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمائے۔ کون؟ من النبیین، انبیاء کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، سب سے پہلے انبیاء پر ایمان لانے والے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم اس کا حشر کر دیں گے۔ بھائی یہ اتنے فضائل ہیں رسول اللہ کی اتباع کرنے میں۔ ہم غیروں کی راستوں پہ چلتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتے ہیں، کیا ملتا ہے بھائی؟ ہاں، ہم لباس ہمارا ان جیسا، اٹھنا بیٹھنا ہمارا ان جیسا، ہم دوسروں کے رسم و رواج پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ کیا ملتا ہے؟ اور حضور کی اتباع کرنے میں یہ کچھ مل رہا ہے، اجر عظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرمایا صراط مستقیم کی ہدایت اور قیامت میں حشر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی بہترین ہے یہ رفاقت کے اعتبار سے، یعنی اللہ ان کی رفاقت اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمایا یہ ملے گی کس کو؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جانتے ہیں اطاعت کرنے والوں کو، حضور کی محبت کرنے والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی حضور کی محبت میں، اور حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی اطاعت میں گزاروں گے، انشاءاللہ گزاریں گے نا بھائی، حضور کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ بڑا سے بڑا دنیا کا کوئی نقصان نظر آئے چھوڑ دو،
حضور کی اطاعت میں مت چھوڑو، دنیا کا نقصان برداشت کر لو۔ بھائی حضور کی اطاعت میں اگر ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، ناک کٹتی نظر آ رہی ہے، تو یہ ناک کٹنی ہی چاہیے۔ اگر ہمیں نظر آتی ہے نا کہ حضور کی اطاعت کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، تو معاشرے سے کہو بھائی مجھے ایسی ناک نہیں چاہیے، مجھے ایسی ناک، لوگ کیا کہیں گے تو مجھے لوگوں سے کہ مجھے میرا رب کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا۔ انشاءاللہ ارادہ ہے نا بھائی، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔